زور سے بولو نا، کون؟ حضرت ابو ہریرہ. نام بھی بڑا عجیب ہے بھائی، ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ بلی کا باپ. ابو باپ، ہریرہ چھوٹی بلی، چھوٹی بلی کا ابا. ہاں آج کسی کو بولے اے بلی کا باپ ادھر، غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہمارے نبی نے جب کہا ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا اپنا نام کیا تھا کسی کو پتا نہ چلا، سب نے ابو ہریرہ کہنا شروع کیا. کہا میرے نبی نے جو نام دے دیا اس سے بڑھ کے کوئی نام نہیں ہوگا. اور یہ نام کیسا آ گیا؟ ہمارے نبی نے کیوں بولا بلی کا ابا؟ کیوں بولا بھائی ہمارے نبی نے ان کو بلی کا ابا کیوں بولا؟ ایک حدیث میں کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ ظہر کا نماز کا وقت ہوا. کون سی نماز کا؟ حضرت ابو ہریرہ ایسا سوئے، بولو ایسا سوئے، اور ان کی جو چادر ہے نا، چادر ادھر ہے، ان کی چادر ادھر ہے، اور ابو ہریرہ کے پاس چھوٹی بلی تھی. بولو ابو ہریرہ کے پاس چھوٹی بلی، وہ بلی چادر پہ سوئی ہے. بھائی ابو ہریرہ ادھر سوئے ہیں اور بلی کہاں پہ سوئی ہے؟ اور ظہر کی اذان ہوئی. بھائی حضرت بلال اذان دیتے تھے، حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کون سی نماز؟ تو حضرت ابو ہریرہ یوں اٹھے، دیکھا کہ چادر پہ کون سوئی ہے. اب ابو ہریرہ کو ایسا کہ ابھی اٹھے گی، لیکن وہ اللہ نے سلایا تھا. اللہ سلاوے تو اٹھے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ابو ہریرہ سوچ رہے ہیں نیند خراب ہوگی، بلی کی نیند خراب ہو جائے گی، اٹھاؤں گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی. ابو ہریرہ نے وہاں سے کچھ چاقو یا چھری لیا اور کپڑے کو یوں کاٹ دیا. بھائی اپنا کپڑا کاٹ دیا، بلی کو جاگنے نہیں دیا، سونے دیا، خود اٹھ کے چلے گئے. اب کپڑا کٹا ہوا تھا بھائی، نیچے کا کپڑا برابر اور اوپر کا کپڑا کٹا ہوا، تو یوں گھاٹ واٹ ماری اور ظہر کی نماز پڑھنے گئے. جب ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ یہ کیسا کپڑا پہنا، یہ گھاٹ واٹ والا کپڑا کیسا پہنا؟ تو کہا اللہ کے رسول کیا کرتا، بلی سوئی تھی میرے کپڑے پر. ہمارے نبی نے کہا انت ابو ہریرہ، تم تو بلی کے ابا بن گئے. جیسا باپ بچے سے محبت کرتا تم نے بلی سے محبت کی، تب سے نام ہی ابو ہریرہ ہو گیا. سوچو وہ صحابہ تھے جو جانوروں سے محبت کرتے تھے، انسانوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. خیر میرے دوستوں، میں بات ختم کر رہا ہوں. سب لوگ ساتھ میں آئیں گے نا، ایک بات پہ آ جائیں گے نا. میں کون سے صحابی کا نام لے رہا ہوں؟ یہ گھر میں بولو ابو ہریرہ کہاں پہ ہے؟ اے میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ لوگ بھی سنیں. ابو ہریرہ کہاں پہ ہے؟ گھر میں. آخری بات، ابو ہریرہ گھر میں. کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے زور زور سے، ٹھک 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 دروازہ. ابو ہریرہ گھبرائے کہ میرے گھر پہ کون ایسا دروازہ کھٹکھٹا تھا. فقیر آدمی اٹھے اور جلدی سے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو عورت. بولو کون؟ اور پردے میں عورت. اس زمانے میں ایسا لمبا پردہ لٹکائی ہوئی عورت تھی. تو ابو ہریرہ نے کہا بہن کہاں آئی، کیوں آئی؟ تو وہ تو رو رہی ہے. ارے ابو ہریرہ نے کہا بہن یہ میرے گھر میں کیوں آئی اور دروازے پر کیوں آئی؟ وہ رو رہی ہے. ابو ہریرہ نے کہا بہن رونا بند کر تو میرے کو سمجھ پڑے کیوں آئی ہے. تو کہتی ہے مسئلہ پوچھنے آئی. کیا پوچھنے آئی؟ مسئلہ پوچھنے. تو ابو ہریرہ نے کہا میرے کو نہیں، اللہ کے رسول کو پوچھنے کا، میرے کو مسئلہ نہیں پوچھنے کا. تو عورت روتے روتے کہتی شرم آتی وہاں جانے، آپ کے پاس آئی ہوں، جواب دے دو تو بہت احسان ہوگا. ابو ہریرہ نے کہا پوچھو. عورت روئی. اے سننا ولساڑ والوں، روتے روتے کیا بولی معلوم عورت؟ میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میرے سے زنا ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی اور 9 مہینے کے بعد بچہ بھی آ گیا. اب وہ بچہ میں لے کے کس کے سامنے جاتی، اس لیے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں. تو میں نے چھری سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بچے کو جنگل میں پھینک دیا. ابھی میں آپ کے پاس آئی ہوں، اللہ میرے کو معاف کرے گا؟ اللہ میرے کو معاف کرے گا؟ اس لیے کہ میں زنا، اس کے بعد بچہ، حرام کا بچہ پیدا اور بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھینک دیا. میں آئی ہوں آپ کے پاس، اللہ میرے کو معاف کرے گا؟ ارے ابو ہریرہ غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا اخرجی، جس کو ہم لوگ کہتے گیٹ آؤٹ، چلی جا 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 یہاں سے جا، ما لکی من سبیل، کوئی اللہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا. زنا کرواتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، حرام کا بچہ، اور کیسی ماں ہے جو بچے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، جا چلی جا. وہ عورت روتے روتے، بولو وہ عورت روتے روتے چلی گئی. یہاں ابو ہریرہ کانپ رہے. اتنے میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا ابو ہریرہ اللہ کے رسول اب بھی بلا رہے، ارجنٹ بلا رہے. ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گئے. اللہ کے رسول السلام علیکم، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا وہ میری امت کی عورت آئی، اس کو کیا جواب دیا؟ میری امت کی ایک عورت تمہارے دروازے پر آئی، کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ غصے میں کہنے لگے اللہ کے رسول وہ زنا کرائی اور بچہ پیدا ہوا اور بچے کو مار ڈالا. میں نے اس کو کہا نکل جا، تیرے کو اللہ معاف نہیں کرے گا.
ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابو ہریرہ کیا اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں, وہ عورت سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول وہ عورت سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اس سے بڑا گنہگار میرا وہ امتی ہے, مرد ہو یا عورت, وہ ہے جس کو نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے. نماز کا وقت ملے, اذان کی آواز آوے, نماز پڑھنے جا سکتا ہے, مگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اس عورت سے بھی بدتر ہے جو زنا کرا کے حرام کا بچہ پیدا کر کے قتل کرے. وہ اتنی بڑی گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار بے نمازی ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں بولو؟ ہمارے. تو میرے پیاروں آ جاؤ نا سب پورے ولساڑ والوں, آج ایک بات پہ جم جاؤ. دیکھو سب باتیں بعد میں, آٹومیٹک نماز پڑھو دل نرم ہو جائے گا, لوگوں کے لیے محبت کا پروانہ بنے گا. جتنا نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہوگا, دشمنی بڑھتی جائے گی. جتنا نماز پڑھو گے دل نرم ہوگا, محبتیں بانٹتے چلے جاؤ گے. کون کون تیار ہے بھائی نماز پڑھیں گے؟ اچھا ایک سوال, عید کی نماز ہوئی ولساڑ میں؟ کس نے پڑھی بھائی؟ جس نے پڑھی وہ ہاتھ اوپر کر دے. ماشاءاللہ پڑھی نہ پڑھی؟ میں نے بھی ہاتھ اوپر کیا بھائی, میں تو پڑھایا. اس سے بولو پڑھی نا آپ نے عید کی نماز؟ پڑھی نا عید کی نماز؟ بلکہ جو نہیں پڑھا ہوئے گا نا, نہیں پڑھنے جاتا ہوگا نا, بیوی دھکا مارتی ہے, جا بے شرم جا کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے عید کی نماز نمبر 2 ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء نمبر 1. عید نمبر, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء فرض, عید کی نماز واجب. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز کی سچویشن الگ ہے. عید کی نماز میں اذان کس نے دی؟ نہیں ہوئی نا اذان؟ اقامت, تکبیر بھی الگ الگ, اللہ اکبر ہاتھ باندھا, پھر اللہ اکبر چھوڑ دو, اللہ اکبر چھوڑ دو, اللہ اکبر ہاتھ باندھا, دوسری رکعت میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دم الگ نماز ہوئی, اس لیے کہ وہ نمبر 2 والی ہے, واجب. اور فجر کی نماز, مسافر کوئی ہوئے نا, کوئی مسافر, پوچھو مفتیوں سے فتوا پوچھو, کوئی مسافر آوے ولساڑ میں آوے, جیسا بمبئی سے کوئی آیا, اب وہ مسافر ہو گیا بھائی, 78 کلومیٹر چلا تو مسافر ہو گیا. بمبئی سے آیا, سب لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے, وہ یوں بیٹھا ہے, اس کو کسی نے کہا عید کی نماز پڑھ, میرے کو نہیں پڑھنا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ نہیں پڑھے گا, اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا, کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ مسافر پہ عید کی نماز نہیں ہے. بولو مسافر پڑھے تو ثواب ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ, کیونکہ یہ نمبر 2 کی نماز ہے. بولو عید کی نماز نمبر 2, اور فجر نمبر, عید کی نماز سب نے, فجر. اس کا مطلب کتنا بڑا پاؤلی ہے. میں اکثر بولتا ہوں یہ میں کیا پہنا ہوں, کرتا, یہ واجب. ارے بولو یہ, اور یہ جو میں نے پہنا ہوں پیجامہ یہ فرض. یہ عید کی نماز, یہ فجر کی نماز, یہ واجب. اور یہ اگر آپ لوگ صرف واجب پہن کے آؤ تو بھائی, یہاں ابھی میں بیان کر رہا ہوں اور یہاں کوئی صرف شرٹ پہن کے آ جاوے, کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا کریں گے؟ سب ادھر ادھر بھاگیں گے کہ نہیں؟ اس کو نکالو نکالو نکالو. کتنے لوگ بولیں گے اس کو جنات آ گیا جنات آ گیا, اور میں بھی مائک پہ بولوں گا اے ننگے کو نکالو, یہ پاگل ہے, نکالو. جو صرف واجب کیا فرض نہیں کیا وہ پاگل ہو گیا. تو میرے دوستو, جو صرف شرٹ پہنا پینٹ نہیں پہنا دنیا والوں کی نظر میں پاگل ہو گیا, تو ولساڑ والوں جس نے عید پڑھا اور فجر نہیں پڑھا وہ فرشتوں کی نظر میں ننگا ہو گیا, پاگل ہو گیا. اس لیے میرے پیاروں ایسے دھوکے بازی والے کام مت کرو کہ عید کی نماز تو پڑھ رہے ہو اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتے ہو, واجب پڑھتے ہو اور فرض چھوڑتے ہو. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی ہو رہی میرے دوستو. دنیا والوں کو دھوکہ دو گے چلے گا, اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی والا معاملہ نہیں چلے گا. اس لیے پورا مجمع ساتھ میں بولے انشاءاللہ کل کی فجر سے نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 3 کام کریں گے, بولو انشاءاللہ. نمبر 1 بولو سب سے بڑا قدرت والا کون. نمبر 2 اپنے دل کو کیا کرو گے, صاف کرو. اور نمبر 3 5 وقت کی, ارے نماز پڑھ لو جنتی بن جاؤ. اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لو, روزی اللہ بھر بھر کے دے گا. میں نے کہا نا نماز میں باڈی میں بھی شفا, نماز پڑھو تو روح میں بھی شفا, اور نماز پڑھو تو پیسہ ہی پیسہ. میں نہیں بولتا, اللہ کہتا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, روزی کی فکر مت کرنا, روزی تیرے دروازے پہ آئے گی.
जीएसटी का कानून लगा होए कि कोई भी कानून लगा होए, तू नमाज का कानून निभा ले, अल्लाह रोजी पहुंचाता जाएगा, पहुंचाता जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्बिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह कहता तू और तेरी फैमिली सारे के सारे नमाज वाले बन जाओ। अल्लाह कहता रोजी की फिक्र मत करना, रोजी तेरे दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। पढ़ेंगे नमाज? नहीं बोलो, पढ़ेंगे नमाज? रोजी नहीं मिलेगी, अकेले पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कहा वामुर अहलक, पूरी फैमिली को पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ेंगे, बीवी भी पढ़ेगी, माँ भी पढ़ेगी, अब्बा भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे। अरे बाप भी उठाएगा बच्चे को उठाने का, बेटी को उठाने का, चलो 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 नमाज पढ़ो। इससे कि पूरी फैमिली नमाज पढ़ती जाएगी, अल्लाह छप्पर फाड़ के रोजी देता जाएगा इंशाअल्लाह। आपको एक अजीब वाक्य सुनेंगे, वाक्य सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे। मक्का में, बोलो कहाँ पे, एक बूढ़ी औरत है, साथ में बोलो ना, औरत कैसी है? बूढ़ी, बेवा औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, बहुत बुरी औरत है, और उसका आगे पीछे कोई नहीं। बोलो उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं। वो कोई मक्के में कोई कोने वोने में कहीं झोपड़े वोपड़े में रहती है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी अम्मा है और ईमान कबूल नहीं किया। वो और उस जमाने में जो बेवा औरतें होती थी ना, वो कुछ लोग पैसा दे देते थे, तो उस जमाने की बेवा औरतें क्या करती थी, बाजार में जाती थी और 4-5 महीने का अनाज साथ में खरीद लेती थी और खरीद के घर में लाके रख देती थी। भाई बार बार बूढ़ी औरत कहाँ बाजार जाएगी और कहाँ वहां पे सामान उठाएगी। तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने घर से निकली, बोलो कहाँ पर पहुंची, और 2 ठेले भर के सामान खरीदा। बोलो 2 ठेले भर के। अब बेचारी बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, उसको संभाले कि ठेला संभाले। वो बेचारी क्या करे मालूम है, एक ठेला हाथ में रेवे, डंडा हाथ में रेवे और धीरे धीरे चले, 10 कदम जाके ठेला रख दिया, फिर वापस वहां से आई, दूसरा ठेला उठाया और दूसरे ठेले को ले जाके वहां पे रखा। दोनों ठेले जमा हो गए ना। अब वो बूढ़ी अम्मा बैठ गई, थोड़ा सांस लेती है, उसके बाद में फिर धीरे से उठती है, फिर एक ठेला उठाती है और मक्के का बाजार भरा पड़ा है, मार दौड़ते बच्चे आ रहे जा रहे, सब देख रहे, लेकिन वो जाहिलियत का दौर है, देख रहे चले जा रहे। मेरे दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर। हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भरा है। हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसलिए मैंने वाकया शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम, या उम्मा अय्य शैइन तफाली, या उम्मा अय्य। हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ, अम्मा कहाँ से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा। वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहाँ जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, તમે કાથી આવા, તમારું કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो
میرا چہرہ یاد ہے، مجھے بلا لینا. بولو مجھے بلا. تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا، کہتی رک بیٹا رک، اور یوں کیا اور پیسے نکالے. اس زمانے میں درہم چلتے تھے، چاندی کے سکے نکالے. کہا لے یہ مزدوری لے کے جا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا، تم نے مجھے بیٹا کہا تھا. میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا، تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا. آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا، میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان. جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ، ادھر تو آ. آئے ہمارے نبی آئے. کیا کام ہے؟ کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا، میں تیری ماں بن گئی. تو پیسے تو نہیں لیتا. لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ، اور بوڑھی اماں کیا کہتی ہے بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا. ایک نصیحت، بوڑھی عورت ہو ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا. ہاں 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 اماں بتاؤ نا کیا نصیحت. کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے، نام محمد ہے، اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے، بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات. کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں، محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو. مجنون ہے وہ، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. اسے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں، مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا، نام اس کا محمد ہے. بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولساڈ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے. جا لے کے آ وہاں سے. یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں. اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا، اچھا ہوا واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں، تم نے اماں ہو کہ کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا. نہیں ملوں گا میں محمد سے نہیں. لوگ کیا جادوگر کہتے، نجومی کہتے، مجنون کہتے. ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا، لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی. پھر سے بلایا ادھر آؤ، تمہارا نام کیا ہے. تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. اماں میں نے تمہارا نام پوچھا؟ بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے؟ نہیں. اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا، تم نے بیٹا کہہ دیا. اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا. نہ میں نے نام پوچھا تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے. تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا، بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. بس ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا. ماں مجھے معاف، اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا، لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں، لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں، لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں، لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا. تم محمد ہو؟ اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے، پورے مکے کو نجومی بنا دے، پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا، میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم. وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے، تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا، میرا بوجھ نہیں اٹھایا، تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں تھی حقیقت میں. ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی.
ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی، کوئی خاندان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بری ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، اسلام دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ. اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے. ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے. اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو. دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول سر پہ ہاتھ رکھ میرے کو معاف کر دے. وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے. اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے. اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا. کریں گے؟ بولو کریں گے. آج سے یہ سب مت کرو. اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا، نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال پوچھوں؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے. اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا. کہا نا اللہ نے کہا کہ نہیں، 26واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ کہا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہاں میں نے الگ الگ خاندان بنائے، الگ الگ قبیلے بنائے، کوئی بڑے خاندان کا، کوئی چھوٹے خاندان کا، کوئی عربی خاندان کا، کوئی اجمی خاندان کا، کوئی بہار کا، کوئی یو پی کا، کوئی بنگال کا، کوئی گجرات کا، کوئی مہاراشٹر کا. اللہ کہتا میں نے الگ الگ سب کو بنایا تاکہ پہچان ہوئے. باقی یاد رکھنا اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. اس لیے یہ سب خاندان واندان چھوڑ دو میرے دوستو، سب ایک مل جاؤ. بنو گے انشاءاللہ؟ بولو بنو گے نا. اور ماں، اور میں تو ایک ہی بات بولتا، جو کسی کا نہ بنا اپنی ماں کا کیسے بنے گا؟ ماں کے بنو گے انشاءاللہ. آپ کو ایک حدیث پاک معلوم ہے؟ ایک صحابی آئے تھے اور آ کر کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول کون سا کام کرنے کا میرے کو کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ہمارے نبی نے کہا اٹھو ماں کی خدمت کرو. کس کی خدمت کرو؟ ماں کی خدمت. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو کرتا ہوں، میری ماں کو پوچھو، بہت کرتا ماں کی خدمت، کچھ اور بتاؤ. اور ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو کہا نا میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، میری ماں کو پوچھو، کچھ اور بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کرو. کتنی مرتبہ؟ امک امک امک، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. پھر وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کرتا ہوں آگے کچھ بتاؤ. کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو. تو ماں کا درجہ اللہ نے باپ سے کیوں بھائی؟ ماں ہے، باپ ہے، لیکن فرق کیا. اللہ نے کہا جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے. ماں کا درجہ اللہ نے 3 گنا بڑھایا. اس لیے کہ میرے پیارو اللہ کی قسم آج میری ماں بہت بیمار ہے، دعا کرو اللہ میری ماں کو شفا دے. ماں بہت بیمار ہے میرے دوستوں، لیکن ماں نے جو 3 کام کیے وہ ہمارے ابا نے نہیں کیے، ہم نے نہیں کیے. وہ کام پیٹ میں کس نے رکھا تھا؟ باپ نے رکھا. پریگننسی کا معاملہ ماں پہ آتا ہے، باپ پہ. اچھا پھر جب جننے کا ٹائم آیا، ڈیلیوری کا ٹائم آیا، کس نے ڈیلیوری دی؟ ارے بولو ڈیلیوری کس نے دی؟ ماں نے دی. کوئی باپ نے ڈیلیوری نہیں دی. اور اس کے بعد جو 2 سال تک چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا وہ کس نے پلایا؟ ماں نے. اللہ نے تینوں باتوں کا خیال رکھا کہ اے جوان وہ تیری ماں ہے جس نے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں لے کر چلی ہے. وہ گھر کا کام بھی کرتی تھی، وہ کپڑے بھی دھوتی تھی، برتن بھی مانجتی تھی، گھر میں جھاڑو بھی دیتی تھی، گھر میں پوتا بھی دیتی تھی اور تیرا بوجھ پیٹ میں لے کے چلتی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ اس نے اپنا پاؤں قبر میں لٹکا دیا. وہ ڈیلیوری کا ٹائم میں کتنا درد ہوا، اس نے سارا درد برداشت کر دیا اور پیدا ہونے کے ساتھ 2 سال تک تجھے چھاتی سے لگایا. یہ 3 کام ماں نے کیے، باپ نے نہیں کیے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں ماں ماں، ماں کو 3 گنا آگے بڑھا دیا. لیکن میں تو افسوس کے ساتھ یہ بولتا ہوں جو ماں کا نہ ہوا کسی اور کا کیا ہوگا. اس لیے 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے. بولو کرنے والے ہو تو میں آگے بتاؤں، کرو گے انشاءاللہ. ایک تو اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اس سے ڈرو. بولو اللہ سے ڈرو، ساتھ میں بولو اللہ سے ڈرو. اور نمبر 2 اپنے دل کو کرو گے. بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ. نبی کی شریعت پہ عمل کرو نا. شروع کرو بیان، شروع کرو. سوچتے ہوں گے ابھی تک کیا کیا نا، اصل تو ابھی آ رہا ہوں. اتنے نازک مضمون پہ آ رہا ہوں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو؟ وہ لائٹ گئی، اس کو بھی تو کور کرنے کا ہے نا اپنے کو. بڑا عجیب ہے، ایک تو اتنی گرمی لگے اور نیچے چائے بھی گرم گرم. آپ لوگ کتنے گرم ہو بھائی؟ بھائی میں نے اکثر ابھی جہاں بیان میں جاتا ہوں نا تو بیان کے بعد ٹھنڈا تقسیم ہوتا. یہ ولسٹ پہلا دیکھا جو نیچے چائے بن رہی ہے. یہ کبھی آپ پی لیے یا پینے والے ہو؟ یعنی بیان کے بعد پیو گے؟ الٹی گنگا بہتی ہے بھائی. بیان سے پہلے پلاؤ تو بیان میں جاگتا رہے. یہ تو بیان کے بعد پلاتے، بیوی کے سامنے جاگتا رہے. صحیح میں نیچے آیا تو اتنا بڑا پتیلا دیکھا تو جان بوجھ کے یوں کر کے دیکھا. میں سمجھا معلوم نہیں کیا دیکھا، چائے. میں سوچ میں پڑ گیا، کب سے انتظار کرتا ہوں کہ شاید ابھی آئے گی ابھی آئے گی ابھی آئے گی. لائٹ گئی تبھی بھی مولوی عثمان کو کان میں بولا چائے کا ہے چائے. ابھی پتا چلا بیان کے بعد. تو مطلب آپ کو بیان میں جگانے کا ہے کہ بیوی کے سامنے جگانے کا ہے؟ یہ بھائی اسی لیے میں نے آپ کو سنایا. تھوڑا ہنسے نا آپ لوگ. شروع کروں بات؟
اس لیے کہ ابھی بہت امپورٹنٹ بات پہ آ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ. پورا مجمع میرے کو خالی اتنا بول دو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا ٹھنڈا جواب دیں گے نہیں چلے. بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کہا نا قیامت آئے گی، آئے گی. اچھا، قیامت میں سب کو ریزلٹ ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے، میں آپ سب قیامت کے میدان میں ہوں گے نا، اپنا رپورٹ آئے گا. رپورٹ سمجھتے ہو نا؟ رپورٹ بھائی ایگزام دینے کے بعد جو رپورٹ آتا ہے نا، ہمارا نام ہے اعمال. ہم نے جو عمل کیا ہوگا نا، رپورٹ آئے گا. آپ کو معلوم ہے وہ رپورٹ اللہ خود ڈالیں گے. اللہ ڈالیں گے، اے لے میرا بندہ، میرا بندہ. اس سے کہ کتنے بہت بندے ہوں گے، کتنا رپورٹ تیار ہوگا، لے. ارے میرے پیاروں، آٹومیٹک رپورٹ آئے گا. کسی کے سیدھے ہاتھ میں آیا، اے جنتی، بولو سبحان اللہ. یعنی سیدھے ہاتھ میں آیا تو جیسا سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا، اللہ کہے گا چلو 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 جنت جنت جنت. تو دوسرا ہوئے تو بھاگے نا جنت میں، وہ جائے گا نہیں، ایک دوسرے کو پکڑے گا. اے دیکھ میرا رپورٹ، دیکھ دیکھ، اور میرے چچا دیکھو میرا رپورٹ دیکھو، میں تو جنت میں چلا. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو سیدھے ہاتھ میں رپورٹ ملے گا. بولو. اللہ نے فرمایا، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. ارے جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا. بولو دائیں ہاتھ والا کہاں جائے گا؟ اچھا، کسی کو آٹومیٹک کہاں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا. جیسا رپورٹ ملے گا، سامنے جہنم کی بیڑی لٹک رہی ہوگی. یعنی یہاں رپورٹ، وہاں ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور وہ آگ کی بیڑیا ہوگی. تو جب رپورٹ ملے گا نا، یوں ہاتھ کانپے گا اور کہے گا کاش میں مرا ہی نہیں ہوتا، میرے کو رپورٹ ملا ہی نہیں ہوتا. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پڑھو نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کو بائیں ہاتھ میں ملا، بولو. ارے بول دو نا بھائی، سیدھے ہاتھ میں ملا تو، الٹے ہاتھ میں ملا تو. اب پوائنٹ پہ آؤ. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں، الٹے ہاتھ میں بھی نہیں، تو کہاں ملے گا؟ سنا کبھی آپ نے؟ سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں ملے گا، یوں بھی نہیں ملے گا، اور یوں بھی نہیں ملے گا. کچھ ایسے بھی کم بخت سے کم بخت آخری درجے کے کمینے ہوں گے جن کو نہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا نہ الٹے ہاتھ میں ملے گا. قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے پیٹھ کے پیچھے ملے گا. پیٹھ کے پیچھے، یہاں پیٹھ کے پیچھے. یہ قرآن، پہلے میں قرآن پڑھ لوں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سنو ولساڑ والے یہی بات بتانا ہے. اس لیے یہ تو آپ نے سنا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا تو جنتی، الٹے ہاتھ میں ملا تو جہنمی. مجھے یہ نہیں سنانا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے. کیسے ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے ملے گا. قرآن کہتا ہے ملے گا. کیسے ملے گا؟ سنو کیسے ملے گا. ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو آمین. جس کو پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے، سب کے سامنے وہ بندے کو لایا جائے گا. سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہا ہوگا. بولو فرشتے کے ہاتھ میں لوہا، جس کے آگے نوک نکلی ہوگی. اور وہ لوہے کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے 3000 سال جہنم میں گرم کیا گیا ہوگا. وہ لوہا فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا. یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ فرشتہ لوہا لے کے دوڑے گا دوڑے گا دوڑے گا، اور آ کے سیدھا وہ لوہا یہ سینے پہ مارے گا. ایسا مارے گا یہاں سے سوراخ بنے گا، یہاں سے نکل جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا لوہا، اور پیٹھ پہ سے وہ پورا سوراخ بنے گا. اور ایک بات یاد رکھو، سب سے خطرناک مار یہاں کی ہوتی ہے. اسی لیے اٹیک کہاں پہ آتا ہے؟ ہاتھ پہ آتا ہے. اور شاید اللہ نہ کرے، آمین بولو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. میرے کو اٹیک آ چکا ہے.
میرے کو ایک بار اٹیک آ چکا ہے، اور میرے کو معلوم ہے جب اٹیک آتا ہے نا کسی کے جس کے اوپر گزرتی ہے نا اس کو معلوم ہے میرے دوستو، اللہ کی قسم کاری انیس صاحب، سوائے کلمے کے اور موت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو جب اٹیک آتا ہے تو ہم کو اتنا بھاری پڑتا، حالانکہ اٹیک کا مطلب کیا ہے کہ خون کی جو نالیاں ہے وہ خون بہانا بند کر دیتی ہے تو اٹیک آ جاتا۔ یہاں تو سیدھا لوہے کا سوراخ 3000 سال گرم کیا گیا، لوہا لایا جائے گا اور یوں دھاڑ سے مارا جائے گا، یہاں سے لوہا انٹر ہوگا، بولو یہاں پہ نکلے گا۔ پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا اور یوں، وہ تو چلاتا ہی ہوگا، الٹا ہاتھ پکڑے گا اور یوں موڑے گا، یہاں سے ڈالے گا اور ایک فرشتہ وہاں سے کھینچے گا، تو یہ الٹے ہاتھ کی ساری ہڈیاں ٹوٹے گی، ہو سکتا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا، یوں جائے گا، یوں پیچھے نکلے گا، یوں پیچھے ہاتھ لٹکتا ہوگا، اس لٹکتے ہوئے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا۔ میرے دوستو، جب ہمارے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور یہ منظر بتایا، سارے صحابہ روئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا؟ یہ ایسا خطرناک عذاب قیامت کے میدان میں سب کے سامنے؟ ارے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملا جنت میں چلا گیا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملا جہنم کی بیڑیاں پہن لیا، مگر یہ جس کو لوہا مارا گیا، اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑی گئی، ہاتھ کو ڈالا گیا، پیٹھ پہ لٹکا دیا گیا، ایسا ہاتھ لٹکتا رہ گیا اور اس کے اوپر نامہ عمل دے دیا گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک تو اس کو ملے گا جس نے میرے کلمے کو نہیں پڑھا، بولو جس نے میرے کلمے کو نہ پڑھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیا، نہ پڑھا اور نہ کسی کو۔ اور پھر ہمارے نبی روئے اور کہا، یہ عذاب اس کو بھی مل سکتا ہے جو میرا امتی ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، عمرہ کرتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، لیکن معلوم نہیں کسی کو ایسی تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کو سب کے سامنے مارا ہوگا، یا کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی کی زمین ہڑپ کر گیا ہوگا، یا ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو ایسی تکلیف دی ہوگی، وہ بیچارہ سن لیا ہوگا لیکن اس نے رات کے سناٹے میں اللہ کو بولا ہوگا، اللہ یہ کیسا کیسا میرے کو بول کے چلا گیا۔ اللہ اس وقت کہے گا، میرا بندہ تیرا رونا مجھے پسند آ گیا، اب دیکھنا قیامت میں نامہ اعمال میری قسم پیٹھ کے پیچھے اس کو میں عطا کر دوں گا۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، کیا ہماری زندگی میں ایسے موڑ نہیں آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہماری مسجد کا اذان دینے والا، کیا کیا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں، اذان دینے والے کو، ہماری مسجد کے امام کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ میرے دوستو، کون سی بڑی پگار اٹھا کے پٹک دی آپ نے؟ 5000 6000 8000، ارے بیچارے وہ اذان دینے والے کو 2000، اور کبھی اذان دینے والے کو کچھ بول کے چلا گیا، ارے کسی غریب کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی لاری پہ سامان رکھا تو اس کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی بیچارہ ٹھیلا لے کے جاتا تو اس کو دھکا دے کے چلا گیا، اور جوان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، اس کو نہیں معلوم رات کے سناٹے میں وہ روتا ہے، اللہ کہتا میرا بندہ صبر کر لے، قیامت میں اس کو آنے دے، پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال پٹک دوں گا۔ اس لیے میرے پیارو، اب تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مت ستاؤ کسی کو، مت حسد کرو کسی۔ آج عجیب بات ہے، ہزاروں کا حساب کتاب لینے کھڑا ہو جائے گا، اپنا حساب کتاب کون لے گا؟ یہاں اوٹے پہ بیٹھے گا، وہ ایسا کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکا بدماش ہے، اس کا لڑکا جوا کھیلتا ہے، اس کا لڑکا شراب پیتا ہے، اور کم بخت تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا جواب کون دے گا؟ غیبت، چگلی، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، یہ اندر کی بیماریاں میرے دوستو۔ توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو بھروسہ کس پہ کرنے کا؟ اللہ، اور نمبر 2 دلوں کو کیا کر دینے کا؟ صاف، کسی کو گالی والی دینے کا، کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا، کسی کا ناحق حق لینے کا نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ایک آخری بات میرے دوستوں میں بتاؤں، کرو گے؟ بولو عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں، ایک کام کرو، اللہ آٹومیٹک آپ کے دل کو نرم بنا دے گا۔ ایک کام کرو، کیونکہ ابھی آپ سوچتے ہو گے یہ سب کیسا کرنے کا، مولانا تو کتنا بہت بول کے چلے گئے، اپنے کو کرنے کا کیسے؟ تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایک کام کرو، اللہ آٹومیٹک سب دے دے گا۔ اور وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ دل کی بیماری بھی دور کرے گا اور جسم کی بیماری بھی دور کر دے گا۔ آج میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی، قاری انیس صاحب،
آپ نے تو سنا ہوگا ہمارے نبی فارسی بھی بولے ہیں. میرے کو ایک ٹینشن تھا کہ ہمارے نبی پوری زندگی عربی بولے. تو آج بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے دیکھی جس میں صاف لکھا ہے کہ ہمارے نبی فارسی بھی بولے. فارسی یعنی پرشین. اور وہ کب بولے؟ کیونکہ ہمارے نبی کے پاس ایران کے لوگ آتے تھے, تجارت کے واسطے آتے تھے, وہ پرشین بولتے تھے. جیسا کوئی انگلش بولتا ہے تو ہم بھی تھوڑی تھوڑی انگلش بولتے ہے نا. ہمارے والے کو انگلش نہیں آتی. آتی؟ ارے بھائی ہاں بولیا نہ بول بھائی, آتی ہے تو الحمدللہ. میں اردو میں بیان کر رہا ہوں نا, آپ کسی دن بولو تو انگلش میں بھی بیان کروں گا, کیونکہ ہم لوگوں نے سیکھا, محنت کی. اور انگلش بولنے میں کوئی گناہ ہے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں دو آدمی انگلش بولے نا تو ہمارا جوان ایسا دیکھتا ہے جیسے کوئی پوپٹ دیکھتا ہے. کیوں بھائی, کیا ہو گیا؟ وہ انگلش بولا تو کیا کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا. تو بھی سیکھ لے بھائی, اللہ نے دیا ہے. اور زبان سیکھنے میں کوئی گناہ؟ ارے بولو نا زبان. لیکن ہم کو انگلش آتی ہے, کب بولے گا معلوم؟ جب 4-5 لڑکی کھڑی ہوگی نا تو ہم کو انگلش آتی ہے. اوکے ہاں, اور پھر کیا بولے گا؟ تھینک یو, سوری, اور وہ میسج میں آئی لو یو. یہاں ہماری انگلش ختم ہو گئی. صحیح بول رہا غلط بول رہا میرے دوستوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی نے کتنے اچھے انداز میں پرشین بولی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ, یہ سننے جیسی بات ہے, حضرت ابو ہریرہ گھر میں تھے اور سوئے تھے. بولو گھر میں. ہمارے نبی کو خبر ملی کہ ابو ہریرہ بیمار ہے. بولو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ غریب آدمی ہے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ خبر ملی کہ ابو ہریرہ بیمار. ہم کو بھی بہت سو کی خبر ملتی ہوگی بیمار ہے, جاتے دیکھنے. بلکہ سوچتا ہے بیمار ہے تو بیمار ہے, میرا کام کون دیکھے گا؟ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. حضرت ابو ہریرہ بیمار ہے, ہمارے نبی گئے اور دیکھا کہ ابو ہریرہ یوں یوں پیٹ پکڑ کے یوں, یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہمارے نبی نے اتنا اچھا جملہ فرمایا, در شکم در دست. در شکم در دست, یعنی ہمارے نبی عربی بولنے والے لیکن فارسی میں بولے تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے. فرمایا در شکم در دست, یعنی تمہارے پیٹ میں درد ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا بہت درد ہے, بہت درد ہے. کیا کرتے ہمارے نبی, کیا کرتے؟ کوئی دوا لا کے دیتے نا. ارے کوئی دوا دیتے نا. کیا فرمایا؟ قم یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑے ہوئے, اللہ کے رسول بہت درد ہوتا, کھڑے ہو جاؤ, وضو کرو, وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ, اللہ کے رسول بہت درد ہوتا. کیا فرمایا؟ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ تیرے پیٹ کے درد کو دور کرے گا. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم, کھڑا ہوا تو پیٹ میں درد تھا, وضو کیا تو پیٹ میں درد تھا, نماز کی نیت شروع کیا تو پیٹ میں درد تھا. کہا سلام پھیرنے سے پہلے ایسا لگا ابو ہریرہ کو کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوا نہیں کھانے کا, یہ یقین کی بات ہے, یقین کی بات ہے. دوا تو کھانا ہے بھائی, لیکن اگر کوئی یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا, اللہ نماز میں روح کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے, جسم کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے. اس لیے میرے پیاروں, ایک بات سنا کے بات ختم کروں. میں نے پہلے بھی ولساڑ میں سنایا, آج بھی سناتا ہوں, اور اس لیے سناتا ہوں کہ میں نے سنا ماں بہنیں بھی ہیں نا, ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے. ایک بات سناتا ہوں, سب سننا. ہاں, یہ میں نے کون سے صحابی کا بھی واقعہ سنایا؟ دوسری بات پر آ جاؤ. دوسری کون سی چیز ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, ہمارے نبی نے فرمایا, کوئی پریشان ہو, ہاں کوئی پریشان ہو, کوئی دکھی ہو, ہاں کوئی لاچار ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی بیوہ ہے, ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, کسی کی مدد کر لے, کسی کی مدد کر لے, کسی دکھیاری کے دکھ کو دور کر لے, اللہ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت میں پہنچا دے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں؟ اب میرے دوستوں یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ بھائی کوئی غریب ہوگا, کوئی مسکین ہوگا, کوئی یتیم ہوگا, کوئی بیوہ ہوگی, کوئی لاچار ہوگا, کوئی مجبور ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا, کوئی معلوم نہیں کیسا پریشان ہوگا. ارے یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے, کوئی کیسا پریشان ہوگا. لیکن ہمارے نبی کی زبان مبارک سے بالکل پکی بات ہے کہ اگر تو کسی کی پریشانی کو دور کر دے, ارے کسی کی غلطی کو معاف کر دے, ارے کسی کے قصور کو معاف کر دے, ارے کسی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کر لے, ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر کر لے گا, اللہ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت میں پہنچا دے گا. میں آج بلیشور والوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو ہماری ماں. بولو نا کون پریشان ہے؟
اور ہم میں سے کون ہے جو ماں کی خدمت کرتا ہے؟ بہت کم بچے ایسے ہیں جوان جو ماں کی فکر کرتے ہیں، اپنے ابا کی فکر کرتے ہیں، ورنہ اکثر ماں باپ بیچارے گھر میں بیٹھے دیواروں سے بات کر کے پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے ماں باپ، یہ جتنے میرے جوان بیٹھے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، آج کون سا جوان ایسا ہے جس نے ماں کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا؟ کون سا جوان ایسا ہے جس نے ماں کو کہا ہوگا ماں تیرے پاؤں دکھتے لا میں تیرے پاؤں دبا دوں؟ کون ایسا ہوگا جس نے ماں کو کہا ہوگا ماں ذرا تیل دے دے میں تیرے سر پہ رکھ دوں؟ کون ہوگا جس نے کہا ہوگا ماں میں تجھے ذرا فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکال کر پلا دوں؟ ارے میرے دوستوں، خدمت تو گئی کئی کنارے چلی گئی، بلکہ ماں کو آنکھ نکال کے ڈراتے ہیں۔ ارے میرے دوستوں، زبان نکال کر ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اور بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ ماں جس نے ہمارے واسطے کیا کمی چھوڑی؟ آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے باپ نے ماں کو گالی دی، ہماری ماں کو گالی دی، قصور ہمارا تھا، اور گالی کون کھا رہی ہے؟ محلے میں قصور ہم کرے، گالی کھا رہی ہے ہماری ماں۔ پڑوسیوں کے ساتھ بے ادبی ہم کرے، گالی کھاتی ہے ہماری ماں۔ ہم اسکول میں نہ پڑھے تو گالی کھاتی ہے ہماری ماں، ہم مدرسے میں نہ پڑھے تو گالی کھاتی ہے ہماری ماں۔ وہ بیچاری بچپن سے ہمارے واسطے گالی کھاتی گئی، لیکن رات کو ہم بیمار ہوئے تو تڑپ کے ہم کو دوا پلائی، ہماری ساری گندگیوں کو اٹھایا، ہماری ساری ناپاکیوں کو اٹھایا۔ آج ہم بڑے ہو گئے اور 2-4 روپے کیا جیب میں آ گئے کہ ماں کے سامنے زبان کھلتا ہے۔ بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جبکہ حدیث پاک میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی فرماتے، اگر یہ ماں ناراض ہوئی اور اس حال میں اگر دنیا چھوڑ کے چلی گئی تو زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ کہتا میری قسم موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو گے مجھے؟ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ، سنا نہیں سنا؟ آپ اللہ کی قسم کھا کے بولو، میں بھی قسم کھا کر بولتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کا علم کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ بولو کوئی مقابلہ کر سکتا؟ حضرت ابو ہریرہ کے پاس نالج، ایجوکیشن، علم اتنا زبردست علم تھا، سنو اتنا زبردست علم تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے آسمان سے قرآن اترتا تھا، میرے نبی کے سینے میں آتا تھا، اور میرے نبی کے سینے سے جب وہ قرآن نکلتا تھا، ابو ہریرہ کہتے اللہ کی قسم میرے سینے میں آتا تھا۔ پورا قرآن ابو ہریرہ حافظ، بولو پورا قرآن ابو ہریرہ، اور حدیث جو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے باتیں نکلتی تھی حضرت ابو ہریرہ یاد کرتے تھے۔ ارے میرے دوستو، صحابہ کرام کی تعداد جب ہمارے نبی آخری حج میں گئے 1,30,000 صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مدینے پاک میں جتنے صحابہ ہیں، کسی کو 700 حدیثیں یاد ہوگی، کسی کو 1000 یاد ہوگی، کسی کو 2000 یاد ہوگی، کسی کو 2500 یاد ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ کی قسم مدینے میں کوئی نہیں جتنی حدیثیں مجھے یاد ہے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ کی قسم نبی کے دروازے پر 4 سال بیٹھا اور 5374 حدیثوں کو یاد کر لیا۔ کون حضرت؟ اب سنو میرے دوستو، جو قرآن کے حافظ، جو حدیث کے حافظ، جو اتنے زبردست کہ میرے دوستو صحابہ کرام کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو کبھی کبھی ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، ہم کو یہ مسئلہ پوچھنا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہاں مجھے پوچھ لو۔ ارے کسی کو وضو کا مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو غسل کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کو تیمم کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کو نماز کے بارے میں پوچھنا، کسی کو زکات کے بارے میں پوچھنا۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے آ جاؤ سارے مسئلے مجھے پوچھ لو، اس لیے کہ میں صاحب شریعت ہوں، میں صاحب قرآن ہوں، جو بھی مسئلہ ہو مجھے پوچھ لو۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے تھے یاد رکھو جب میرا زمانہ مکمل ہوگا پھر کوئی مسئلہ آئے گا تو کسی کے پاس مت جانا ہو تو ابو ہریرہ کے پاس چلے جانا۔ میرے دوستو، وہ حضرت ابو ہریرہ جن کے بارے میں آپ کو ساری باتیں کر رہا ہوں، ان کی عمر ہو گئی 35۔ کتنی؟ ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 35 یعنی 35 سال کی عمر ہو گئی۔ اچھا آپ بتاؤ 35 سال مطلب اچھا خاصا جوان کے نہیں؟ ارے یہاں بیٹھے نا 35 سال کے، اچھا خاصا جوان کے نہیں، 35 سال کا اچھا خاصا جوان، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ ان کی جوانی۔ ارے 35 سال کے جوان، ارے ہم لوگ کے تو جوان بھی بوڑھے ہو جاتے گناہ کر کے، گناہوں کی وجہ سے ہم نے جوانی میں قدم ہی نہیں رکھا، اس سے پہلے بڑھاپے میں آ گئے۔ لیکن میرے دوستوں وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو گناہ نہیں کرتے تھے، 35 سال کے جوان ہیں۔ سننا، فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی، سارے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے۔ وہاں مسجد نبوی، مدینے پاک میں مسجد نبوی کے باہر ایسا ایک بڑا پتھر تھا،
وہاں حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد. بولو حضرت ابو ہریرہ عمر کتنی ہے؟ قرآن کے حافظ, حدیث کے, اور سارے صحابہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. ارے سارے صحابہ ان کے پاس علم حاصل کرتے, اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو جاؤ ابو ہریرہ کے پاس جاؤ اور جا کر مسئلہ پوچھ لو. وہ ابو ہریرہ 35 سال کے فجر کی نماز کے بعد بھرے بازار میں رو رہے, سارا مدینہ جمع ہے. ارے مدینہ جمع ہوگا اس لیے کہ ابو ہریرہ ایسا رو رہے تھے جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا. سارے لوگ جمع ایک دوسرے کو کہہ رہے ابو ہریرہ رو رہے, لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ ابو ہریرہ کو جا کر پوچھے. بھائی کسی میں ہمت ہوگی اتنے بڑے آدمی کو پوچھنا کہ تم روتے کیوں؟ اور کوئی بڑا آدمی روے تو بتاؤ پورا گاؤں جمع ہوگا کہ نہیں جمع ہوگا؟ بھائی ہمارے بلیشور میں کوئی بہت سمجھدار مولوی ہوگا, وہ اگر فجر کے بعد باہر کھڑے ہو کے روتا ہو تو بتاؤ پورا گاؤں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ اور ایک دوسرے کو موبائل پہ فون کر کے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ ارے مولانا روتے, ارے مولانا روتے, ارے مولانا روتے, پورا گاؤں جمع ہو جائے. اب وہاں بھی مدینہ پاک میں سب کے سب جمع ہو گئے, لیکن کسی کی ہمت نہیں. اور ابو ہریرہ ایسا چیخ مار مار کے روتے, ایسا جیسا کوئی چھوٹا بچہ بل بلا کے روتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو ہریرہ مسجد کے باہر رو رہے, تو ہمارے نبی کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ ابو ہریرہ ارے 35 سال کا جوان, ارے قرآن پاک کا حافظ, ارے ساری حدیثوں کا امام, ارے جن کے سینے میں میرے سینے مبارکہ سے جو علم نکلتا ہے وہ ابو ہریرہ کے سینے میں جاتا ہے اور وہ روتے ہیں. بس اللہ کے رسول بھی مسجد کے باہر آئے, دیکھا کہ پورا مجمع جمع ہے اور اس کے بیچ میں ابو ہریرہ رو رہے. ارے قربان جاؤ میرے دوستوں, میں اور آپ کیا کر سکتے. ہمارے نبی قریب گئے اور جا کر کہا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ. ہمارے نبی نے کہا ابو ہریرہ رو کیوں رہے ہو؟ ارے رو کیوں رہے ہو؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ پورے مدینے کو جمع کر دیا. ارے مرد سارے جمع ہو گئے, سارا گاؤں جمع ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے, اور اللہ کے رسول نے جب ابو ہریرہ کو تو روتا دیکھا, ارے ہمارے نبی بھی رحمت للعالمین تھے, امت روتی تھی تو نبی بھی رویا کرتے تھے. ہمارے نبی بھی باہر آ گئے, ابو ہریرہ کیوں روتے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ عمر کتنی؟ کیا جواب دیا؟ کیوں روتے؟ کہا ضربت امی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میری ماں نے مجھے بہت مارا. اللہ کے رسول نشان بتا رہے ہیں, اللہ کے رسول میری ماں نے مجھے بہت مارا. کتنے سال کے بیٹے کو مارا ماں نے؟ میری ماں نے مجھے بہت مارا. تو اللہ کے قربان جاؤ. اچھا ان کی ماں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے, اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے کہ ماں نے ایمان قبول نہیں کیا, تو ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ اچھا ماں نے مارا, ارے یہ عمر میں تجھے ماں نے مارا تو تو نے کیا کیا؟ ہمارے نبی نے پوچھا ماں فعلت انت یا ابا ہریرہ, ارے ابو ہریرہ ماں نے مارا. ہمارے نبی نے کیسا ایگزام لیا, کیسا امتحان لیا کہ ارے تم 35 سال کے اتنے لمبے چوڑے اور تمہاری ماں نے تمہیں مارا تو تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نکست یا راسی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول گردن جھکا کے کھڑا تھا, وہ مار رہی تھی, میں مار کھا رہا تھا. نکس تو راسی یا رسول اللہ, اللہ کا گردن جھکا کے کھڑا تھا, وہ مارتی تھی, میں مار کھاتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا فرمایا؟ احسنت یا ابا ہریرہ, احسنت یا ابا ہریرہ. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے بہت اچھا کیا, اگر آئندہ بھی تیری ماں مارے تو ایسا ہی کرنا. آئندہ بھی ماں مارے تو کیا کرنا؟ مارنا, گالی دینا. ارے بولو نا, ہم لوگ تو کرتے ہیں نا, بولو مارنا. کیا فرمایا؟ اسی طرح گردن جھکانا. حالانکہ ہمارے نبی جانتے کہ ماں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے, ابو ہریرہ جانتے کہ میری ماں نے ایمان قبول نہیں کیا, لیکن اللہ کے رسول فرماتے احسنت یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ بہت اچھا کیا, آئندہ بھی اگر ماں مارے اسی طرح گردن کو. پھر ہمارے نبی نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رو رہے, پورا مجمع جمع ہے, تو ہمارے نبی نے پوچھا ماں اخطأت یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ تیرے سے غلطی کیا ہوئی؟ ارے ماں نے ایسے ہی تھوڑی مارا ہوگا, ارے سچ بولو نا, ماں ایسے ہی مارے گی؟ ارے ماں کو بھی تو اپنے بچے سے پیار ہے, ارے ماں کی ممتا بھی تو جوش مارتی ہے. ارے ہمارے نبی نے پوچھا ماں اخطأت یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ تیرے سے کون سی غلطی ہوئی کہ تیری ماں نے مارا؟ ماں نے ایسے مفت میں تو مارا نہیں ہوگا, کوئی غلطی ہوئی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ قریب آئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ بس اتنا ہوا کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ میرے دروازے پر آئے تو محمد کے دروازے پر مت جانا, اور محمد کے دروازے پر جائے تو میرے دروازے پر مت آنا. میں نے ماں کو صرف اتنا کہا ماں لی سبیلان, میں نے ماں کو کہا ماں میرے پاس دونوں راستے کھلے ہیں, میں تیرے دروازے پر بھی آؤں گا اور محمد کے دروازے پر بھی جاؤں گا. اس پر میری ماں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک زخمی کر دیا. ارے بات سمجھ, بتاؤ یہ غلطی تھی؟ غلطی تھی. اب سننا, ایگزام امتحان کیسا ہوتا ہے, بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ماں نے اس لیے مارا, میرے پاس آتے ہو نا اس لیے تمہاری ماں نے مارا, اور تمہاری ماں نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے دروازے پر جاؤ یا محمد کے دروازے پر جاؤ. تو ہمارے نبی نے پورے مجمع میں کہا اقضی یا ابا ہریرہ, چلو ابو ہریرہ آج فیصلہ کر لو, ماں کو چاہتے ہو تو جاؤ, ماں کے گھر چلے جاؤ.
اور اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو ماں کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے ایگزام لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ اخترتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آپ کا دامن تھام لیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں نے آپ کا۔ اور روتے روتے ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ایک ماں ہے، اللہ کے رسول وہ تو ایک ماں ہے، آج 100 ماں ہوتی سب چھوڑ دیتا مگر آپ کا دروازہ کبھی نہ چھوڑتا، وہ تو ایک ماں ہے اس لیے، ورنہ 100 ماں ہوتی 100 کی 100 ماں قربان کر دیتا مگر آپ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ بس اتنا ابو ہریرہ نے کہا۔ ہمارے نبی کا امتحان ابھی بھی جاری۔ ہمارے نبی نے کہا چلو ابو ہریرہ چلو، سب کو کہا چلو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، آج سے ابو ہریرہ میرے گھر پر رہیں گے، آج سے ابو ہریرہ میرے گھر کے مہمان ہیں، چلو ابو ہریرہ میرے پاس آ جاؤ، تم نے ماں کا دروازہ چھوڑ دیا، نبی کے دروازے پر آ گئے، چلو۔ اللہ کے رسول نے کہا، سارے صحابہ چلے گئے اور ابو ہریرہ ہمارے نبی کے پیچھے روتے 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 جا رہے۔ جب ہمارے نبی اپنے حجرے مبارکہ میں آئے، ہمارے نبی اپنے گھر میں آئے، ابو ہریرہ نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول پیچھے مڑے، کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب تو میرے گھر پہ آ گئے نا، اب کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے کپڑا پکڑا تھا نا، کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول پسند تو آپ کو کر لیا، بولو پسند تو رہوں گا تو آپ کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول امی عجوزہ ابو ہریرہ وہی دروازے پر ابھی گھر کے اندر بھی نہیں آئے، کپڑا مبارک پکڑ کے۔ اللہ کے رسول میری ماں ہے نا بہت بری ہے، میری ماں بہت بری ہے، اور رات کو بستر میں بچھاتا ہوں تو سوتی ہے، میں کھانا بچھاتا ہوں تو وہ کھاتی ہے، اور میری ماں کو جب استنجا کرنے جانا ہوتا ہے تو لوٹا لے کر میں پیچھے جاتا ہوں تو میری ماں استنجا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اب رات ہوگی، میری ماں کا بستر کون بچھائے گا؟ میری ماں کو بھوک لگے گی تو کھانا کون کھلائے گا؟ میری ماں کو پیشاب کے لیے جانا ہوگا تو کون لے کر جائے گا؟ بس یہ دروازے پر کھڑے ہو کر ابو ہریرہ نے جو کہنا شروع کیا تو ہمارے نبی کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی نے کہا ماں تريد یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم چاہتے کیا ہو؟ کھل کے بتا دو، تم چاہتے کیا ہو؟ تم آئے تو میرے گھر پر ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول میں ایک بھیک مانگنے کے واسطے آیا ہوں، آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کا دامن چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول ایک بھیک مانگنے آیا، ابھی ہاتھ اٹھا دو اور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دو، دعا کر دو اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ کوئی بیٹا ماں کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی بیٹا ماں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، کوئی بیٹا ماں کو بغیر سویا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی بیٹا ماں کی ضرورت پوری نہ ہو وہ نہیں دیکھ سکتا، تو وہ بیٹا اپنی ماں کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ اللہ کے رسول ایک بھیک مانگتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو۔ حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور ہمارے نبی نے جو دعا مانگی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ ابو ہریرہ تو وہاں سے دوڑے، ارے بولو ابو ہریرہ وہاں سے، یعنی ابھی تک نبی کے دروازے پر تھے نا، وہاں سے دوڑے 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 جا رہے، اب روتے روتے جا رہے، دوڑے دوڑے جا رہے، کسی نے پکڑ لیا راستے میں، ارے کسی نے راستے میں ابو ہریرہ کو روکا، رکو، ارے ابو ہریرہ رکو، تم تو نبی کے مہمان بن کے گئے تھے، تم اپنی ماں کے گھر کیسے جا رہے ہو؟ ارے تم تو نبی کے مہمان بن کے گئے تھے، تم ماں کے گھر پہ کیسے جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے روکنے والے کو کہا راستہ چھوڑ دے، راستہ چھوڑ دے، مجھے گھر جانے دے، آج گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے ابو ہریرہ جاتا یا پہلے نبی کی دعا جاتی ہے؟ ابو ہریرہ پہلے گھر پر پہنچتا یا نبی کی دعا؟ میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو ہریرہ دوڑے دوڑے جب گئے، سننا دل کو ہلا دینے والی بات ہے، اپنا چھوٹا سا جھوپڑا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، روتے روتے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں کی آواز آئی، من کون آیا دروازے پر؟ ارے ماں ماں جس نے ابھی مارا تھا، آواز آئی کون؟ باہر سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابنو کی، تیرا بیٹا آیا ہے، تیرا بیٹا آیا ہے۔ ماں دروازہ کھول دے، ماں اندر سے پوچھتی ہے بیٹا کیوں آیا؟ حضرت ابو ہریرہ باہر سے کہتے ماں تیرے ہاتھ میں طاقت ہو تو اور مار لے، تیرے ہاتھ میں طاقت ہو تو اور مار لے۔ ماں نے دروازہ کھولا، حضرت ابو ہریرہ اندر آئے، دیکھا کہ ماں تو رو رہی ہے، ارے ماں رو رہی ہے، چہرے پر آنسو ہے، کہا ماں تو روتی کیوں ہے؟ تو نے مارا تو مجھے ہے نا، میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، ماں تو روتی کیوں ہے؟ وہ ماں کیا کہتی ہے، ابو ہریرہ اب ماروں گی نہیں، اب ماروں گی نہیں، یہ میرا ہاتھ لے جا تاکہ نبی کے ہاتھ پر میں بھی ایمان قبول کر لوں، یہ میرا ہاتھ لے جا تاکہ نبی کے ہاتھ پر میں بھی ایمان قبول کروں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے اماں کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے مجھے اتنا مارا،
پورا مدینے نے دیکھا، میری ماں کو پورے مدینے نے دیکھا، ارے ماں تجھے ہو کیا گیا، اتنی دیر میں تو اتنی بدل گئی۔ وہ ماں کہتی مجھے بھی نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن تیرے آنے سے پہلے میرے دل میں آواز آئی۔ وہ ماں کہتی ہے تیرے آنے سے پہلے میرے دل میں آواز آئی کہ تو بھی محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے، خدا تجھے بھی جنت کے دروازے کھول کے دے دے گا۔ بس میں نے طے کر لیا کہ جس نبی پر تو ایمان لایا، جس خدا پر تو ایمان لایا، اسی نبی اور خدا پر میں نے بھی ایمان کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو، ابو ہریرہ ماں سے چمٹ گئے، روتے گئے، ماں سے چمٹ گئے، روتے گئے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے کیا کیا، باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا، اللہ میں سمجھ گیا۔ وہ کیا ابو ہریرہ کا جملہ ہوگا، دعا کرو اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ باہر آ کر کیا کہتے، اللہ میں سمجھ گیا، میرے آنے میں دیر ہو گئی، نبی کی دعا آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ میں ہار گیا، میں پیچھے آیا، میں دوڑتا دوڑتا آیا، لیکن نبی کی دعا مجھ سے پہلے آ گئی۔ میرے دوستو وہ ابو ہریرہ کی ماں ہے نا، ماں، ان کا نام تھا امیمہ۔ کیا نام تھا؟ جب آخری گھڑی آئی نا، آج ہی میں نے بچوں کو پڑھایا، جب وہ ماں کی آخری گھڑی آئی نا، آخری گھڑی، کیا نام تھا ماں کا؟ ارے دعا کرو اللہ ہماری ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ہم کو بھی یہ دولت عطا فرمائے۔ وہ امیمہ، ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ امیمہ۔ جب آخری گھڑی نا، بستر پر تھی ماں، بستر پر تھی، سارا محلہ جمع تھا، اور ماں کیا کہتی تھی، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں میرا، ارے آخری وقت میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں میرا بیٹا۔ تو ابو ہریرہ بار بار کہتے تھے ماں میں یہیں پہ ہوں، ماں میں تیرے پاس ہوں، ماں میں تیرے پاس ہوں۔ ماں کی آخری گھڑی، ماں نے آخری جملہ کہا، اے میرے بیٹے ابو ہریرہ، آج تک ہر ماں کہتی ہے کہ میں نے بچے پر احسان کیا، لیکن میں وہ ماں ہوں جو کہتی ہوں میرے بیٹے نے مجھ پر احسان کیا۔ ہر ماں کہتی ہے میں نے بچے پر احسان کیا، لیکن میں وہ ماں ہوں جو کہتی ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھ پر احسان کیا۔ اور ماں کی جب آخری گھڑی تھی، کیا کہا، اے بیٹا جنت میں جائے گا، اپنی ماں کو بھول مت جانا، جنت میں جائے گا، اپنی ماں کو بھول مت جانا۔ دنیا میں تو جہنم کے کنارے پہ کھڑی تھی، تو نے مجھے ہٹایا، اب قیامت کے دن میں مجھے جنت میں لے کر چلا جانا۔ میرے دوستو بتاؤ وہ بیٹا کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور آج ہم، وہ میرے دوستو پر ہم کیا کر رہے ہیں ماں کے ساتھ؟ کبھی سوچو یہ ماں رات کو سوتی ہے کہ نہیں سوتی؟ کبھی سوچو یہ ماں رات کو اٹھتی ہوگی نا، رات کو سناٹے میں اٹھتی ہوگی تو دل میں سوچتی ہوگی اللہ 4 بچوں کو بڑا کر دیا، 5 بچوں کو بڑا کر دیا، آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ میرے دوستو ہمارے واسطے لوگوں کی گالیاں کھانا یہ ہماری ماں کا کام، لوگوں کے برتن دھونا ہماری ماں کا کام، لوگوں کے کپڑے لا کر دھونا یہ ہماری ماں کا کام۔ کسی طرح میرے بیٹے کی کوئی تمنا رہ نہ جائے، میرے بیٹے کا کوئی ارمان کچل نہ جائے، میرا بیٹا نے یہ چیز مانگا ہے، وہ ماں کہتی ہے میں کیسے بھی تن من دھن قربان کر کے میرے بیٹے کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گی۔ اور آج وہی بیٹا ماں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہماری ماں اگر ہم کو صرف اتنا پوچھے نا، اگر ہم نکلتے ہو نا گھر میں سے، ماں اتنا پوچھے کہاں جاتا ہے، تو یوں مڑ کے دیکھ رہا ہے، پوچھنے کا نہیں میرے کو، جاؤں گا۔ ارے ماں بولے گی کھانا کھانے آئے گا نا، میری مرضی۔ ارے تو کون سا اتنا بڑا ہو گیا، تیرے کو ہگنا متنا نہیں آتا تھا، وہ ماں نے سکھایا۔ ارے صحیح بولو، غلط بول رہا۔ میرے دوستو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حدیث میں آیا کسی پریشان کی پریشانی کو دور کر دے بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا، تو اگر ماں کے دکھ کو ختم کر دے گا تو کیا جنت میں نہیں جائے گا؟ کھلے بولو نا۔ ہاں میرے دوستو جنت ڈھونڈتا ہے آدمی جنت ڈھونڈتا۔ اللہ کے رسول کہتے تحت اقدام الامہات، اللہ کے رسول کہتے ڈھونڈتا کائے کو ہے؟ تیری جنت تیرے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تیری جنت تیرے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تیرے جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ آج میرے دوستو یہ ہمارے جوان ہے نا، جوان کے باپ کو بھی گالی دیتے، باپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ دوست آئے گا نا، دوست آئے گا تو ارے ہاتھ پہ ہاتھ تالی بجائے گا، اور باپ کو دیکھے گا تو گلی بدل کے چلا جائے گا۔ میرے دوستو کسی پریشان کی پریشانی کو دور کر دے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ کوئی دکھیاری ماں کے دکھ کو اپنے آنچل میں لے لے، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ارے بولو نا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور میرے دوستو صرف ماں کا رونا کب تک روئے؟ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جتنے شادی والے ہیں ٹھیک ہے، ہنسنے پر آئے تو آدمی ہنسا کر کوئی بات کر لیتا ہے، لیکن آج میں آپ کو سیریس ہو کر ایک بات پوچھتا ہوں، کیا ہم نے بیوی کا حق ادا کیا؟ ہمارے گھر میں بیوی آئی، کیا کرتے ہیں ہم لوگ بیوی کے ساتھ؟ آج آپ لوگوں کو بالکل کھول کر، جس کہ ماں بہنیں نہیں ہیں، میں نے شروع میں پوچھ لیا، ماں بہنیں بیان میں نہیں ہے، لیکن آج بتاؤ ہم اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ بیوی ڈرتی ہے تو اسے اور ڈراؤ۔
ہاں اس لیے کہ وہ ڈرتی ہے کہ یہ ابھی طلاق بولے گا، ابھی طلاق بولے گا، ابھی طلاق بولے گا۔ میرے دوستوں، ہم کو جتنے بھی گندے دھندے کرنے ہو کرو، ہزاروں کے ساتھ تعلق رکھنا ہو تو رکھو، اپنے بچے بڑے بڑے ہو جائے پھر بھی ہمارے عورتوں کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے تو نہ ٹوٹے۔ لیکن وہ بیچاری جو گھر میں تڑپ رہی ہے، ہماری بیوی تڑپ رہی ہے، اس کا کیا جواب قیامت میں دو گے؟ بولو نا، اس کا کیا جواب قیامت میں؟ آج جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا، معاف کرنا میرے دوستوں، معاف کرنا، یہ بولتا جائے گا، ارے کچھ کمینے ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے اوپر حاضری اٹھاتے ہیں، مارتے، بیوی کو مارتے، اور بیچاری بیوی کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ ذرا کچھ بولے گی کیا کہے گا؟ بولنا نہیں نا تو ابھی طلاق دے دوں گا۔ تو کیا کوئی ایسی کوئی بندوق میں گولی اللہ نے تیرے کو دی ہے کہ جب چاہے جب تو اس کو اڑا دے گا؟ جب دیکھو جب دھمکی۔ ابھی کیا کہے گا معلوم ہے؟ کیا کہے گا؟ ارے تو بھی ایسی ہے، تیرا خاندان بھی ایسا ہے، تیری ماں بھی ایسی ہے، تیرا باپ بھی ایسا ہے۔ تو بالکل ہلکے خاندان کی میرے گھر میں آئی تو میرے دوستوں، شادی کرنے سے پہلے معلوم نہیں تھا کون سے خاندان کی ہے، 4 بچے پیدا ہو گئے جب تک پتا نہیں چلا کون سے خاندان کی ہے، آج پتا چلا۔ اور تو بھی ایسی، تیری ماں بھی ایسی، قیامت میں وہ اس کی ماں اللہ کو کہے گی، اللہ میں نے اس سے کیا بگاڑا تھا، یہ مجھے کیوں گھر میں گالی دیتا تھا؟ کہے گا تیرا باپ ایسا، وہ بیچارہ باپ قیامت میں بڈھا باپ کہے گا، اللہ میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے بھیجا، اپنے سینے پر پتھر رکھا، یہ میری بیٹی کو مارتا بھی تھا، یہ میری بیٹی کو بھوکا بھی رکھتا تھا، میری بیٹی کو طلاق کی دھمکی بھی دیتا تھا، اور مجھے اور میری بیوی کو گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ ایک صحابی، سنو، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انجشا۔ کیا نام ہے؟ یہ نام شاید نہیں سنا ہوگا آپ نے، بولو کیا نام؟ انجشا۔ کیا نام؟ انجشا۔ بیوی پر ہاتھ اٹھایا حضرت انجشا، بیوی کی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ہاتھ اٹھایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے نبی نے کہا بلال جاؤ انجشا کو بلاؤ۔ کن کو بھیجا ہمارے نبی نے؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے نبی کا غصہ مبارک دیکھا، لیکن اس دن چہرہ ایسا لال تھا، ایسا لگتا تھا آپ کے گال پہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو، اتنے ہمارے نبی کے گال مبارک لال ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بلال جاؤ انجشا کو بلاؤ۔ جب انجشا قریب آئے، ہمارے نبی کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا، ہمارے نبی نے فرمایا ضربت امرأتک، یہ انجشا بیوی کو مارا، ارے انجشا بیوی کو مارا۔ تو حضرت انجشا نے کیا کہا؟ وہ غلطی ہوئی تو بیوی کو مارا، غصہ آ گیا تو میں نے بیوی کو مارا۔ ہمارے نبی نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، رویدک قواریر، رویدک قواریر۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر، اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہمارے نبی نے کہا انجشا اتنے جوان ہٹے کٹے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو، ہمارے نبی نے کہا رویدک قواریر۔ انجشا کانچ کی بوتل کو توڑا تو کون سی بہادری کا کام کر دیا؟ ارے کانچ کی بوتل ہوتی نا، وہ تو بچہ بھی یوں پاؤں مارتا تھا کر کے کانچ کا گلاس ٹوٹ جاتا، تو ہمارے نبی نے کہا کانچ کے گلاس کو توڑ دیا تو کون سی بہادری کا کام کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا انجشا وہ مرد نہیں ہے جو بیوی کو پچھاڑے، جو بیوی کو مارے، وہ مرد نہیں، مرد تو وہ ہے جو غصے کے وقت بیوی پر کنٹرول کرے اور بیوی کی ایک غلطی معاف کر دے، اللہ قیامت میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور میرے دوستو یہاں طلاق پہ طلاق کے واقع، کلمہ پڑھنے والے مولانا عبد الغنی صاحب، جتنے ہمارے مسلمانوں میں ڈیورس کے واقع آتے ہیں غیروں میں اتنے واقع نہیں ملتے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے بیویوں کو طلاق دیتے، یہ کلمہ پڑھنے والے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے، اور کیا کہے گا معلوم؟ ہاں تم کو نہیں معلوم مولانا اس کی بہت غلطی ہے۔ تو کون سا پاک پوتر بن چکا ہے؟ تو کون سا پاک بن گیا ہے؟ ایک بھائی میرے کو کیا کہتا مولانا آ رہی ہے بیوی کو تو صحیح رکھنا پڑے، مارنا پڑے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب بھی گھر میں آؤ تو کاٹ 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 کاٹ۔ میں نے کہا تو گھر میں آ تو اس کی زبان چلتی ہے اس لیے کہ باہر تیری آنکھیں چلتی ہے۔ تو گھر میں آتا ہے تو اس کی زبان پھٹ 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 چلتی، کیوں؟ اس لیے کہ باہر تیری آنکھیں نے بہت پھٹ پھٹ کیے کام۔ وہ کبھی بھول گیا؟ اتنی بڑی عمر ہو گئی ابھی تک آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ابھی تک عورتوں کو دیکھ رہا ہے، ابھی تک کسی کی ماں اور بہن کو چھیڑتا ہے، اور گھر میں آتا تو بیوی کا دماغ گرم ہے۔ ارے اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ جو جوڑا ہے نا وہ قرآن سے جوڑا ہے۔ کس سے جوڑا؟ ابھی میں مغرب پر جمعہ مسجد میں نکاح پڑھا کر آیا سورت کی، تو میں نے وہاں بھی یہی کہا کہ یہ جو نکاح جڑے گا کس سے جڑے گا؟ قرآن سے، اور قرآن سے پوتر کلام۔ تو قرآن نے جب میاں بیوی کو جوڑا، اس میں سے جو بھی گناہ کرے گا آٹومیٹک اس میں دراڑ پڑتی جائے گی،
ऑटोमेटिक اس میں دراڑ پڑے گی. ہم باہر آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے, یہاں بیوی کا دماغ خراب ہوتا جائے گا, کیونکہ پوتر رشتہ ہے, اس میں جہاں بھی ناپاکی آئے گی اللہ اس میں دراڑ کو پیدا کر دے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میرے دوستوں؟ اس لیے ایک بات سمجھ لو میرے پیاروں, کس کس کا حق ہم مارتے ہوئے جائیں گے آگے؟ ماں ناراض, بولو بیوی, ہاں بیوی کو تو کھیل سمجھا, کھیل. ہاں اچھا ایک دھمکی تو اتنی اچھی دیتا ہے, دیکھا میں تو دوسری کر لوں گا. او اگر وہ جس دن بولی میں دوسری کر لوں گی تو کیسا لال لال ہو جاتا ہے. ہاں بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی سوچو ہم کسی کو کیوں تکلیف پہنچاتے. کیا اللہ نے ہم کو یہ کہا؟ ارے میرے دوستوں ایک بات یاد آ گئی, موطا مالک ایک حدیث کی کتاب ہے, موطا مالک حدیث کی کتاب ہے, اس میں لکھا ایک مرتبہ ایک صحابی نے بیوی کو 3 طلاق دی. بھائی ٹھیک ہے نہیں بنی, سیدھا 3 طلاق دے دی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3 طلاق دی. ہمارے نبی نے وہ صحابی کو بلایا. اب کیا کہتے مانو میں طلاق تو دے سکتے, اس میں کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں طلاق دے سکتے یا نہیں دے سکتے. وہ صحابی نے کتنی طلاق دی اپنی بیوی کو؟ ہمارے نبی نے بلا کر کیا کہا معلوم؟ سنو یہ علماء کرام بیٹھے, ان کی سند کا واسطہ. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اطلقت امرأتک ثلاثا. ہمارے نبی نے کہا تم نے بیوی کو 3 طلاق دی. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے 3 طلاق دی تھی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایلعب بکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہرکم. ہمارے نبی نے کہا دور ہو جا, بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے. قرآن حدیث کا مذاق. میں مدینے میں ہوں تب قرآن حدیث کا مذاق ہوتا تو میرے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ میرے ہوتے ہوئے ہمارے نبی فرماتے تم قرآن کا مذاق کرتے ہو, حدیث کا مذاق کرتے ہو, اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہو. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو صحابہ, آئندہ سے کوئی بیوی کو 3 طلاق دے گا, جنت کو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی. یہ ہم لوگ کیا سمجھ کے بیٹھے, وہ تو بتاؤ نا کہ ہم کو کون سا پاور مل گیا ہے. ایک کیا باپ نے اپنی بیٹی ہمارے گھر دے دی کہ ہم نے اس کو نوکرانی بنا کے رکھ دیا. ہاں کپڑا دھوئے وہ کام اس کا, برتن مانجے وہ کام اس کا, گھر کی نوکرانی بنے وہ کام اس کا, اور شام کو آیا تو مار دھاڑ کرنا. کیا قیامت میں اللہ کے سامنے منہ نہیں بتانا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ والے جو ہوتے تھے نا, ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے, مولانا عبد الغنی صاحب, نام سنا ہوگا آپ سب نے, علامہ شبلی. کیا نام؟ اناج خریدنے گئے. کون؟ بولو اللہ والے کا نام کیا؟ علامہ شبلی. کیا خریدنے گئے؟ وہ اناج کی گن آتی نا, اب چاول کی ہوگی, گیہوں کی ہوگی, جو بھی گن ہوگی خریدے, اپنے کندھے پر ڈالے, گھر میں آئے. جب گھر میں آئے اور آ کر وہ اناج کی گن کو رکھا, تو علامہ شبلی نے دیکھا کالی چوٹی اس کے اوپر ہے. کیا ہے کالی چوٹی؟ سمجھتے ہو نا کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہی کہتے ہو کالی چوٹی. وہ چھوٹی سی کالی چوٹی اس کے اوپر ہے, اور ایک ہی ہے. علامہ شبلی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا, آپ رو کیوں رہے؟ ارے اذان منگایا تھا, آپ گھر میں لے کر رو کیوں رہے؟ تو کہا وہ کالی چوٹی ہے, ہٹا دو نا, اس میں کیا ہو گیا بھائی, اناج کی گن پہ کالی چوٹی. کہا نہیں, کالی چوٹی اکیلی نہیں ہوتی ہے, اس کے ساتھ میں بہت ساری ہوتی ہے. میں اناج کی گن لے کر آیا, یہ آ گئی, یہ اپنی ساتھنوں سے جدا ہو گئی, قیامت میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ قیامت میں اس کا کیا؟ تو وہ بیوی کیا کہتی ہے, اب اس کو یوں پکڑ کے لے کے تو مر جائے گی. کالی چوٹی کو یوں پکڑو اور واپس چھوڑنے کے لیے جاؤ تو وہ ہاتھ میں مر جائے گی. علامہ شبلی نے کہا نہیں, جیسے لایا ویسے پہنچاؤں گا. پھر اناج کی گونی کو اپنے سر پہ رکھا اور لے گئے, اور جہاں تھی وہاں جا کر بیٹھے رہے. جب وہ چوٹی چلتی دوسری چوٹیوں کے ساتھ مل گئی, تب اناج کی گونی کو لے کر گھر میں آئے. رات میں خواب میں علامہ شبلی سوئے ہیں. رات میں خواب میں اللہ کے رسول کہتے ہیں, اے شبلی, تو نے میری امت کی ایک چوٹی کا خیال کر لیا, قیامت میں بھی تیری سفارش کر لوں گا. میرے دوستو, یہ وہ لوگ تھے جو کالی چوٹی کا خیال کرتے تھے, اور آج ہم لوگوں نے بیوی کو ایک نوکرانی, ایک دھوبن, ایک باورچن کیا سمجھ کے رکھا ہے, گالیوں پر گالیاں دیتا ہے. ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو, آج کان کھول کر سنو, ماں ہو یا بیوی ہو, یاد رکھنا جس دن ان کی بددعا نکلی نا, اللہ تعالیٰ کہتے جس پر ظلم ہوا ہوگا, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو چاہے بیوی کی شکل میں ہو, ہمارے نبی فرماتے جس پر ظلم ہوا ہوگا, جب اس کی ہائی نکلتی ہے, اس کی بددعا نکلتی ہے, ہمارے نبی فرماتے لیس بینہ و بین اللہ حجاب, ہمارے نبی فرماتے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, یہاں بددعا ہوتی ہے اور وہاں تیرے جہنم کا فیصلہ پورا ہو جاتا ہے.
تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.